کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو ایمان اور اسلام پر استقامت نصیب فرمائے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ یہ ماہ مقدس شعبان المعظم جس کے متعلق حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں جو بہت سارے واقعات اور بہت ساری عظیم شخصیات کا ذکر آتا ہے، اس شعبان المعظم میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت بھی ہے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی ہے۔ تو چند باتیں آج امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، فرمایا اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ جس نے کسی کے ساتھ ایک نیکی کی ہو یا کسی کا بھلا کیا ہو یا کسی کو کھانا کھلایا ہو یا کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھایا ہو یا کسی بیمار کو دوائی لے کر دی ہو یا کسی کو کپڑے دیے ہوں یا کسی پیاسے کو پانی پلایا ہو، تو اللہ فرماتا ہے جو میری رضا کے لیے نیکی کرتا ہے میں ان کے عمل کو، ان کے اجر کو، ان کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ تو جس نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر احسان کرتے ہوئے 80% امت آج امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کر رہی ہے، اور جس نے قرآن پاک سے، احادیث مبارکہ سے مسئلے نکال کر میرے لیے اور آپ کے لیے آسانی پیدا کی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد چاروں ائمہ میں سے ایسی شخصیت ہے جن کو تابعی ہونے کا شرف نصیب ہوا ہے۔ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے صحابہ کرام میں سے کسی کی بھی زیارت کی ہو، ملاقات کی ہو، زمانہ پایا ہو۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق آتا ہے آپ نے 60 صحابہ کرام سے ملاقات فرمائی ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے اور چاروں ائمہ میں سے، اور آپ کے استاد کتنے ہیں؟ ایک نہیں 4000۔ ایک استاد نہیں، کتنے؟ 4000۔ اور ان 4000 علماء جو آپ کے اساتذہ ہیں، شیوخ ہیں، جنہوں نے آپ کو علم سکھایا ہے، پڑھایا ہے، ان میں سے امام حسین کے پوتے امام باقر اور ان کے جناب والا امام جعفر صادق، جن کے آپ کے اساتذہ شیوخ میں سے آتے ہیں، یہ 4000 علماء میں سے، اہل بیت اطہار میں سے، ان کا فیض بھی امام اعظم ابو حنیفہ کو حاصل ہے۔ اور ان اساتذہ کی فیض دیکھی جائے تو ان میں سے ایک نام بہلول دانا مجذوب کا بھی آتا ہے۔ تو سب بولو نا، تسا مہربانی کرو، میں جڑی کیا گل کر سکتا تسا کی سمجھ آ جاسی کٹے وڈے امام آنا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اساتذہ میں سے بہلول دانا مجذوب کا نام بھی آتا ہے۔ بھئی بات یہ سمجھ آتی ہے، چلو امام اعظم ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق سے، امام محمد بن باقر سے چلو علم حاصل کیا، حدیث مبارکہ حاصل کی، فیض حاصل کیا۔ بہلول تو مجذوب بندہ ہے، دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھا رہتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اسے کیا حاصل کیا ہے؟ وہ تو کتاب تو نہیں پڑھاتا، وہ تو درس تو نہیں دیتا، وہ ایک مجذوب بندہ ہے، دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کر
کرتا کیا ہے؟ ریت کے چھوٹے چھوٹے مکان بنا کر لوگوں کو کہتا ہے جس نے جنت خریدنی ہے مجھ سے خرید لے. کیا کرنا ہے؟ جنت خریدنی ہے مجھ سے خرید لے. حضرت بہلول خلیفہ ہارون رشید اور اس کی بیوی کا وہاں سے گزر ہوا. آپ آواز دے رہے تھے جس نے جنت میں گھر خریدنا ہے وہ مجھ سے خرید لے. زبیدہ جو آپ کی بیوی تھی خلیفہ ہارون رشید کی، اس نے کہا بہلول دانا کتنے کا بیچتا ہے؟ کہا 1 درہم کا. کتنے کا؟ 1 تا یا 10 کا؟ اتنا کہا. آپ نے فوراً نکالے دے دیے، فوراً وہ مکان گرا دیا. کہا جا اللہ نے تیرا گھر جنت میں بنا دیا ہے. بہلول دانا نے جب اسے جنت کے گھر کی ضمانت دی نا تو خلیفہ ہارون رشید تھا تو بادشاہ میں سے یہ بھی بہت اچھا تھا. اس نے اپنی بیوی سے کہا تو نے تو پیسے ضائع کر دیے، کسی غریب کو دے دیتی تو بات بن جاتی. یہ مجذوب بندہ ہے، دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھا پھرتا رہتا ہے. تو اس نے ویسے کہا ہے کہاں ایسے جنت میں گھر ملتا ہے. اتنی بات کہی نا تو جو اس کی بیوی تھی بڑی نیک اور پارسا تھی، اس نے کہا چلو خیر ہے، ضائع ہوئے تب بھی قبول ہوئے تب بھی میرے تھے نا. میرے تھے، ضائع ہو گئے تو ہی بات نہیں ہے. رات کے وقت جب سویا نا خلیفہ ہارون رشید تو رات خواب میں دیکھتا ہے کہ جنت پوری سجی ہے اور اس کے اندر ایک محل ہے، اس کے باہر لکھا ہے یہ زبیدہ کا گھر ہے. اب خواب میں کہتا ہے خلیفہ ہارون رشید اندر داخل ہونے کی اجازت چاہنے لگا. فرشتے کھڑے تھے. کہا خلیفہ یہ دنیا نہیں ہے، جنت ہے. یہ پاکستان نہیں ہے جس نے دل کی طرف بڑھ گئے، جس نے دل کے ناس گئے ہو. ہاں یہ پاکستان نہیں ہے، یہ جنت ہے. فرمایا جہاں جس کا گھر ہوگا اس کے علاوہ کوئی دوسرا داخل نہیں ہوتا. آنکھ کھلی صبح کہتا ہے بیوی کو چل چلیے اس بابے کو جڑے جنت تے گھر بیچنا ہے. زبیدہ نے کہا پہلے مننے نہیں سے ہو نافو آخنے ہو. لے کر گئی نا زبیدہ. خلیفہ ہارون رشید جب پاس پہنچانا تو کہنے لگا بہلول دانا جنت میں گھر لینا ہے بیچو گے؟ بہلول دانا نے جو جواب دیا کہنے لگا ہاں بیچوں گا، دوں گا جنت میں گھر. کتنے پیسے لے گا؟ فرمایا 10,000 درہم. انہاں آکھیا جناب راتوں رات ایڈا وڈا ریٹ. لیکن جڑی اگلی گل کرساں مزہ آ جاسی. فرمایا راتوں رات اتنی زیادہ قیمت بڑھا دی، اتنا ریٹ، اتنی مہنگائی. چلو جی بہلول دانا نے جواب کیا دیا؟ فرمایا جو کال آئے تھے وہ بن دیکھے آئے تھے، تو دے کے آیا ہے نا. جنت ملے گی دیکھ کر نہیں، بن دیکھے. اور ماں کیا کرتے آل پان لگا توجہ کرے بابا دریائے دجلہ تے کنارے بیٹھا ہے. زبیدہ اپنے محل میں سوتی ہے، خلیفہ ہارون رشید اپنے محل میں سویا ہے، خواب دیکھ رہا ہے. خواب دیکھ رہا ہے. بہلول دانا کو دجلہ کے کنارے بیٹھے خبر ہو جاتی ہے یہ جنت میں گھر دیکھ کے آیا ہے. اور جے بہلول دانا نو ایڈی خبر ہے تو کملی والے نو خبر کیوں نہیں ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق سے حدیث کا علم تو سیکھا، فقہ کا علم سیکھا. بہلول دانا سے کیا سیکھا؟ تو جو ہے آپ کی، آپ میری طرف توجہ رکھیں. جو جملہ کہنے لگا ہوں آپ سے پوچھا امام اعظم ابو حنیفہ سے، چلو وہ تو آپ کے اساتذہ ہیں، شیوخ ہیں، ان سے آپ نے حدیث، علم، تصوف سب کچھ سیکھا ہے. اس مجذوب کو آپ استاد مانتے ہیں، اسے کیا سیکھا ہے؟ فرمایا اور اسے میں نے علم سیکھا ہے، بہلول دانا سے عشق سیکھا ہے. وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا معمول کیا تھا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا
ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے تھے. اور آپ کو جب بادشاہ وقت کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ کو اس ملک کا چیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں, قاضی بنانا چاہتے ہیں, آپ نے کہا میں اہل نہیں ہوں. جڑے اہل ہونے وہ رولا پانے کوئی نہیں, جڑے ہونے نہیں وہ رولا پائی جانے. یہی تو فرق ہے. توجہ جی, کہا قاضی بنانا چاہتا ہوں. اس وقت لفظ قاضی استعمال ہوتا تھا چیف جسٹس کے لیے. آپ نے کہا میں اہل نہیں ہوں. اس نے کہا نہیں تم اہل ہو. آپ نے کہا اگر میں اہل ہوں تو میں کہتا ہوں میں اہل نہیں ہوں, میں جھوٹ بول رہا ہوں. اور جھوٹا بندہ بڑی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا. نہیں سمجھے ہو؟ چیف جسٹس نہیں بن سکتا. میں اس کے اہل نہیں ہوں. اب اس نے کیا کیا, پھر آپ کو بند کر دیا, قید کر دیا. آج دی گل نہیں, پرانی نیت ہے. آج دی گل نہیں, توجہ, قید کر دیا, کوڑے مروائے, جلادوں سے مروایا, آپ کو آپ سے زور بھی لگایا, پیسوں کی آفر بھی کی. آپ نے کہا وہ تخت سکندری پہ ٹھوکا نہیں کرتے, پستل لگا جن کا تیری گلی. فرمایا تم مجھے خریدنا چاہتے ہو, میری تو کوئی جوتی بھی خرید نہیں سکتا ہے, اس لیے کہ میں بازار مصطفیٰ میں بیچ چکا ہوں. آپ کو مار پڑی اور آپ جیل کے اندر رہے. آپ جیل کے اندر کیا کرتے رہے؟ 7,000 قرآن مجید آپ نے پڑھے. ماں اتنے گل بانا نا, اس مستے نہ بانا کہ پردہ چنگا رہنا ہے. اسائی تے سورہ اخلاص شریف چنگی نہیں ہے شریف. بعض لوگ آنے کل ہو اللہ, کل اللہ حد ہے جی. میں کہا نہیں ہو مر جو پہلے تک کو دسی کل ہو اللہ احد ہے. تھوڑا سا دین کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. ہماری یہ حالت ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیل کے اندر رہ کر 7,000 قرآن پڑھے. اور جہاں پر آپ کا اب کوفہ اور بغداد کے اندر میزان شریف ہے, وہاں جس جگہ آپ مدفن ہیں 60 قرآن زندگی میں پڑھے. جہاں آپ کا میزار شریف ہے, جہاں آپ کی تربت پاک ہے, وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنا تھا اور آپ نے 55 حج کیے. کتنے؟ اتا ساڑھے آجیاں نہیں لا ماشاءاللہ آج کری اس نے تے جدو ایئرپورٹ لینے نا آنے ان منڈو کام شروع کر سا باغ صاحب ہوئی ہیں. تو جو 55 حج کیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. لیکن توجہ کرنا, حج کیا جب بچپن میں والد صاحب کے ساتھ گئے نا تو سین حرم میں طواف کر رہے تھے. بڑے بڑے شیوخ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے, حدیث مبارکہ کا دس دے رہے تھے نا. تو آپ چھوٹے تھے, بچپنا تھا, کہاں باپ کے کاندھوں پر سوار تھے نا. تو آپ نے پوچھا ابا جی یہ گل دسو اے جڑے بابے بھی پڑھائی جانے نے کیا پڑھانے نے؟ تو اس وقت جڑی حدیث پڑھی جا رہی سی, آپ نے کہا بیٹے یہ حدیث مبارکہ پڑھا رہے, اور اس وقت جو حدیث مبارکہ کی تلاوت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کہتا ہے جو میری خاطر, جو دین کی خاطر وقت اپنا وقف کر دیتا ہے, اپنی ذات کو دین کے لیے وقف کر دیتا ہے, میرے راستے میں آ جاتا ہے. اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں رب کہتا ہے اس کے جملہ معاملات کی ذمہ داری اللہ کہتا ہے میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں. وہ جو ایک چکر لایا تو فرمان لگے ابا جی ایک دفعہ پھر دسو ہو کیا بانے سن, کیا بانے سن. آپ نے کہا حضور یہ حضور کی حدیث سنا رہے ہیں جو بندہ اپنی ذات کو, اساں کیا ہنے ہاں 5 منٹ دکان بند کیتی سے نا تو پتہ نہیں رزق روزی کھسم جاسی, پتہ نہیں کیا ہو سی. محبوب کریم فرماتے ہیں جو اپنا وقت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کے دین کے لیے وقف کر دیتا ہے, اللہ جملہ جو اس کی ضروریات ہیں ان کا ذمہ اپنے لیتا ہے, کفالت خود کرتا ہے. تنہا 18,000 رب کفالت کرنا ہے.
بچپن آج آپ نے کی نا، جب آخری حج کرنے لگے نا تو توجہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری دیکھنا، آخری حج کرنے لگے تو آپ نے جو کعبے کا متولی تھا نا اسے کہا بھائی آج دروازہ کھول دے، آج میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ کعبے کے اندر داخل ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ تو اندر جا کر اپنی سفید 70 سال کی عمر میں وصال فرمایا اور اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری، عاجزی اور انکساری، داڑھی کو ہاتھ میں رکھ کر کہتے مالکا تو نے مجھے نعمتیں بہت عطا کی، میں شکر ادا نہیں کر سکا، یا اللہ تو نے علم بہت دیا، میں عمل کر نہ سکا، لیکن تیرے محبوب کا فرمان ہے سفید داڑھی والے کا میں رب حیا کرتا ہوں، یا اللہ سفید داڑھی دے کر مجھے معاف کر دینا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ نکلے نا تو کہیں جا رہے تھے تو کھڑانک جو لکڑ کے جوتے ہوتے کھڑانک اسے کہتے تھے پہلے درسوں میں، وہ آپ نے پہنے ہوئے تو جا رہے تھے نا، گزرتے گزرتے بارش ہوئی ہو رہی تھی تو آپ کے اس کھڑانک جوتے کی وجہ سے کیچڑ تھا کسی کی دیوار پر پڑا نا تو آپ جانے سے پہلے رک گئے، توجہ سننا جی، رک گئے، اب اس کی دیوار پر کیچڑ دیکھا نا، ان کے کھڑانک اور جوتے کی وجہ سے کیچڑ پڑا، سوچنا شروع کر دیتے ہیں، غلام ساتھ ہیں، آپ کہتے ہیں دیوار صاف کرتا ہوں تو دیوار میں عیب آتا ہے، اگر دیوار صاف کرتا ہوں رنگ اترتا ہے، یہ کیچڑ کیسے صاف کیا جائے، غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے، وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے اور ہم نے باہر دیواروں پر لکھا ہوتا یہاں اشتہار نہیں لگانا، ہم کہتے ہیں کون ہونا اصل لا سے ہی لاسا، اصل لا سے ہی لاسا، توجہ کرنا چاہیے۔ اب آپ کے جو شاگرد تھے انہوں نے کہا حضرت کوئی بات نہیں ہے، آپ اتنے پریشان کیوں؟ فرمان نہیں، بندوق کا معاملہ ہے، رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے نا۔ آپ نے کہا چلو اس سے بلاؤ، پائے دستک دی، باہر آیا، وہ مجوسی تھا، اس نے جب امام اعظم ابو حنیفہ کو جانتا تھا آپ نے فرمایا مجھے جانتا ہے؟ فرمایا جناب جانتا ہوں، کوفہ کا شہنشاہ تو ہے، بغداد کا تو شہنشاہ ہے۔ کہا حضرت میں جانتا ہوں۔ فرمایا مجھ سے غلطی ہوگی، جوتے پہنے تھے، کھڑانک پہنے تھے، لکڑ کے جا رہا تھا، کیچڑ اٹھی تیرے دیوار پر لگی ہے، صاف کیسے کروں؟ اگر صاف کرتا ہوں تو دیوار کا رنگ اترتا ہے۔ آپ یہ لفظ کہہ رہے تھے، وہ اپنے من میں اتر کے کہہ رہا تھا، ایڈا ایڈا مذہب والا جڑا لوکاں دی دیواراں خراب نہیں کر دیندا، ٹلے بولو نا، اساں مرجے کوئی نہیں کرنا نا، توجہ جی، کہا اتنا اعلیٰ مذہب، وہ مجوسی تھا، وہ رنگ چہرے لگا، حضرت میں تو کچھ اور سوچ رہا ہوں، آپ تو دیوار کا سوچ رہے ہیں۔ فرمایا دیوار بعد میں صاف کرنا، مہربانی فرما پہلے دل صاف کرانا۔ اس نے کہا کلمہ پڑھاؤ، اسلام کے دامن میں لے آؤ، اتنا اعلیٰ مذہب جو لوگوں کی دیواریں بھی خراب نہیں کرنے دیتا، ہم تو لوگوں کے دل اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے مجھے بھی اور آپ کو بھی دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔